بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما ربنا زدنا فہما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقار معزز سامعین و سامعات، بحمد اللہ تعالی، اللہ کے فضل و احسان سے ہم نے قرآن پاک کے ترجمہ تفسیر کا آغاز کیا اور 5 رکوع الحمدللہ ہمارے مکمل ہو چکے ہیں. آج ہم 6 رکوع کا آغاز کرتے ہیں. تو 5ویں رکوع کے ابتدائی الفاظ جو تھے ہم نے پڑھے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل. تو 6 رکوع بھی انہی جملوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آغاز کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی اسرائیل. بنی اسرائیل، کل بھی ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں. بنی اسرائیل اس سے مراد کون ہے؟ یعنی اولاد یعقوب علیہ السلام. اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد. اذکروا، تم یاد کرو، نعمتی، میری نعمتوں کو، انعمت، وہ نعمتیں، علیکم، جو تمہارے اوپر میں نے کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمام جہانوں پر تمہیں فضیلت عطا کی. اب اللہ تبارک و تعالی نے جہان والوں میں سے سب سے زیادہ افضل امت محمدیہ سے پہلے جس امت کو رکھا وہ بنی اسرائیل تھے. بنی اسرائیل اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب قوم تھی، اور یہ امت محمدیہ سے پہلے کی بات ہے. لیکن ہوا کیا، اس بنی اسرائیل نے اللہ کی نافرمانی کر کے، کفر و شرک کر کے، اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی کر کے یہ جو عہدہ ملا تھا یہ گنوا لیا، اسے ضائع کر دیا، اپنے ہاتھوں سے اسے ضائع کر بیٹھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بعد یہ عہدہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، خیر امت، کہ تم دنیا کے اندر بہترین امت ہو. امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ہی فرمایا، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. وجہ کیا ہے کہ تم لوگوں کو بھلے کاموں کا حکم دیتے ہو، برے کاموں سے منع کرتے ہو. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ امت محمدیہ نے بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کر کے، پیغمبر کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو، بہت تھوڑے لوگ ہیں الحمدللہ، ہیں ضرور لوگ، لیکن بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں. لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ گناہوں کے اندر ملوث ہو کے اس عہدے سے جو ہے وہ خود کو یعنی کہ دور کر بیٹھے ہیں، یہ عہدہ ضائع کر بیٹھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ سے پہلے جس امت کو فضیلت دی تھی، وہ تمام جہانوں پر جسے فضیلت دی وہ بنی اسرائیل تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے اب یہ ساری چیزیں یاد کروانے کے بعد نا، اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد ان کے سامنے رکھا تھا. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا کہ تم میری نعمتوں کو یاد کرو، میری نعمتیں، یعنی اب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کتنی نعمتیں کی ہیں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. من سلوہ بھیجا ان کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دریا کو، یعنی کہ دریا کے اندر راستہ بنا دیا، فرعون کو غرق کیا. اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کے لیے پتھر سے پانی پیدا کیا، بادلوں کے سائے ان کے لیے ہوئے. اتنی نعمتیں اللہ نے دی اس قوم کو، لیکن یہ قوم اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو یعنی کہ گناہوں کے اندر ملوث کر کے وہ ساری چیزیں ضائع کر بیٹھے. لیکن اس دور میں اللہ نے کیا سمجھانا چاہ رہے تھے؟ واتقوا، ڈرو مجھ سے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واتقوا، اس ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی کسی کو نہ نفع دے سکے گا نہ نقصان دے سکے گا. واتقوا یومن لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اللہ فرما رہے ہیں کوئی بھی کسی کو نفع نہیں دے سکے گا. ولا یقبل منہا شفاعہ، اور نہ ہی کوئی شفاعت اور سفارش قبول ہوگی. ولا یؤخذ منہا عدل،
ولا هم ينصرون، اور نہ ہی بدلہ اور فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اب آخرت کے دن کا جو ڈر اور خوف ہے نا وہ پیدا کیا دلوں کے اندر، کہ اس دن سے ڈریں کہ جس دن کوئی کسی کا فائدہ نہیں کر سکے گا، جس دن کوئی چیز تم دنیا کے اندر ہے نا، کوئی انسان قتل کر دیتا ہے نا تو قتل کا بدلہ تو قتل ہے، لیکن اسلام نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ فدیہ لے کے اسے چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، آپ اس سے کچھ مال لے لیں۔ جس طرح اسلام نے تو 100 اونٹ مقرر کیے ہیں کہ ایک انسان کا بدلہ جو ہے وہ 100 اونٹ ہے، اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کرتا ہے تو وہ 100 اونٹ دے اور تو اس کا جو ہے نا قتل کرنے والے کو پھر معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی کم پہ اس سے یعنی کہ راضی ہو جاتا ہے، جس طرح ہمارے معاشرے میں اکثر ہوتا ہے، تو یہ دنیا کا ایک اصول ہے۔ لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ روز محشر کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، اور فدیہ دینے کے لیے ہوگا بھی کیا؟ مال نہیں ہوگا اس وقت، انسان کے پاس دولت نہیں ہوگی، خزانے نہیں ہوں گے، اس وقت ایک ہی چیز ہے، وہ ہے نیکیاں۔ نیکیاں دینی پڑیں گی۔ دنیا کے اندر جس کے ساتھ زیادتی کی، دنیا میں رہتے ہوئے جس کے ساتھ ظلم کیا، جس کا حق مارا، جسے ناجائز پریشان کیا، جس کا دل دکھایا، دنیا میں جس کے ساتھ زیادتی کی، وہ ہر بندہ روز محشر اللہ کے سامنے جب کھڑا ہوگا تو پھر اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا، اور اس دن اللہ فرما رہے ہیں وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے، ویستحیون نساءکم، اور وہ تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس نجات دینے میں تمہارے رب کی بہت بڑی مہربانی تھی، اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ ہاں جی، یہ اللہ تعالیٰ کا کمال احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات دی۔ اب سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو احسانات کیے ہیں نا، یہ وہ ہیں کہ فرعون کیا کرتا تھا؟ فرعون اپنے علاقے میں اپنے یعنی کہ جو بھی اس کا علاقہ، جو اس کا ایریا تھا، اس ایریے میں جس بھی گھر میں بچہ پیدا ہوتا نا، وہ لڑکے کو قتل کر دیتا، لڑکے کو مار دیتا، جب بھی اسے پتہ چلتا کہ فلاں گھر کے اندر بیٹا پیدا ہوا اسے ذبح کر دیتا۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اللہ فرماتے ہیں وہ تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتا۔ یہ بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، اللہ نے احسان کیا تمہارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون سے تمہیں نجات عطا کی۔ وہ کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو چیر پھاڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے۔ اللہ کی ذات ہر معاملہ سورہ یاسین کے اینڈ پہ آتا ہے نا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ جب بھی کسی معاملے کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ کن فرماتے ہیں، فیکون وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کن کہنا ہوتا ہے کہ ہو جا، فیکون وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے جب ہم نے تمہیں نجات دی، تمہارے لیے اے ابن آدم، بنی اسرائیل کو جب ہم نے فرعون سے، اللہ فرماتے ہیں نجات دی، فرعون سے بچایا، کیا کیا؟ اے ابن آدم، اے بنی اسرائیل، ذرا غور تو کر کہ میں نے تیرے لیے کیا کیا۔ اب دیکھیے اس سے بڑی محبت اللہ کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اے ابن آدم، اے بنی اسرائیل، آدم کی اولاد، اے اولاد اسرائیل، اولاد یعقوب، ذرا غور تو کرو، دیکھو تو صحیح، آج تم اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی کر رہے ہو، آج اللہ کی کتاب سے بغاوت کر رہے ہو، آج قرآن کا تم انکار کر رہے ہو، دیکھو تو صحیح میں نے تمہارے لیے کیا کیا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، میں نے تمہارے لیے دریا ہی پھاڑ دیا ہے، دریا چیر دیا، آدھا پانی ایک طرف ہے، آدھا پانی ایک طرف ہے، درمیان میں تمہارے لیے ہم نے راستہ نکال دیا۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں نجات دی ہے، ہم نے تمہیں بچا لیا، اور اس جگہ پر فرعون اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم سامنے کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔
اور یہ سارا کام یہ کوئی جادو نہیں کیا ہم نے، تمہاری آنکھوں کے سامنے کیا یہ سارا کچھ۔ یہاں پر آل فرعون سے مراد کیا ہے؟ فرعون کی آل اولاد نہیں ہے مراد اس سے، ٹھیک ہے؟ آل فرعون سے اصل میں مراد یہ ہے کہ فرعون اور اس کے جتنے بھی ساتھی تھے، اس کی آل اولاد بھی تھی اگر اس میں، یا جتنے بھی اس کے ساتھی تھے یا جتنی بھی اس کی فوج تھی، اس وقت فرعون کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے آل فرعون کے اندر ہی آتے ہیں۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور یہ تمہاری نظروں کے سامنے ہم نے یہ سارا کام کیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ ابھی اتنی بڑی نعمت کے بعد، اتنے بڑے احسان کے بعد انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کا تذکرہ یعنی کر رہے ہیں، ان کے سامنے اپنے احسانات یاد کروا رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا، کیا؟ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا۔ 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا؟ جب اللہ تعالیٰ نے یعنی فرعون سے نجات دی موسیٰ علیہ السلام کو، پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا فرعون سے نجات کے بعد، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے یعنی کہ پاس وہ پہاڑ پہ گئے ملاقات کے لیے، وہاں پر کچھ راتیں یعنی 40 راتیں ٹھہرے، وہاں پر انہوں نے یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات عطا کی ہے، وہ اللہ کے تسبیحات میں، ذکر و اذکار میں، اللہ کی عبادت میں مصروف رہے، پھر وہاں سے تورات ملی، پھر آئے۔ اب کیا ہوا؟ اس وقت پیچھے قوم نے کیا کیا؟ پیچھے سے قوم جو ہے انہوں نے کیا کیا؟ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اللہ فرماتے جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِ، اس کے بعد تم پھر اس بات سے پھر گئے اور تم نے ایک بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم دنیا کے اندر ظالم لوگ ٹھہرے، تم ظلم کرنے والے۔ موسیٰ تمہیں فرعون سے بچا کر ایک محفوظ جگہ پر لے آئیں، اب موسیٰ علیہ السلام نے تمہیں کہا کہ تم اللہ کی عبادت میں مصروف رہو، میں اللہ سے ملاقات کے لیے جو ایک طریقہ تھا اس دور میں ان کا اللہ سے گفتگو کرنے کا، اس جگہ پر گئے، کتاب لینے کے لیے گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے، پیچھے سے قوم نے ظلم کیا، ایک بچڑا جو ہے اسے یعنی کہ پوجنا شروع کر دیا۔ یہ لمبا واقعہ آگے انشاءاللہ 16ویں پارے کے اندر 19ویں پارے کے اندر انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا، وہاں پڑھیں گے ہم انشاءاللہ۔ ایک سامری شخص تھا، اس کا نام سامری تھا، یعنی قرآن پاک کے اندر اسے سامری کہا گیا، تو اس نے جو ہے وہ زیورات کو یعنی کہ پگھلایا، اس کے بعد اس نے ایک جانور تیار کیا، یعنی پھر اس کے اندر اس نے جو بھی یعنی کہ سلسلہ کیا، اس کے اندر آواز آنے لگ گئی، لوگ سارے کے سارے اس بچڑے کی طرف لپکے کہ یہی ہمارا خدا ہے، یہی ہمارا اللہ ہے، تو اللہ کو چھوڑ کے ایک بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، اللہ فرماتے ہیں لیکن ہم نے باوجود اس کے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل پہ نعمتیں کی۔ کتنی کمال رحمت ہے اللہ کی، کتنی کمال رحمت ہے۔ لوگ اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے ایک بچڑے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ثم عفونا عنکم، اس کے بعد ہم نے پھر تمہیں معاف کر دیا، من بعد ذالک، اس کے بعد ہم نے معاف کیوں کیا؟ لعلکم تشکرون، شاید کہ تم اللہ کا شکر کرنے والے بن جاؤ، شاید کہ تم اللہ کا شکر کرنے والے بن جاؤ۔ لیکن بھائیو بہنوں اس بات کو سمجھو، آج ہم اللہ کا شکر کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے اللہ کا شکر؟ کیوں نہیں کرتے اللہ کا شکر؟ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور لوگوں اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ سورہ ابراہیم کے اندر یہ بات اللہ نے ذکر فرمائی ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ ولئن کفرتم، اگر میری ناشکری کرو گے، اگر تم کفر کرو گے تو ان عذاب لشدید، پھر میری پکڑ بڑی سخت ہے، پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں معاف اس لیے کیا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ پھر اس سے آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمہاری ہدایت کے لیے ایک یعنی کہ
کتاب عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پہ، ہدایت کے طور پہ ایک کتاب عطا کی ہے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزات عطا فرمائے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، شاید تم اس سے ہدایت حاصل کر سکو۔ اللہ اکبر اللہ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لقومی ہی، اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم کے لوگو، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل۔ اب موسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم، بچھڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا ہے۔ انکم ظلمتم، بے شک تم نے ظلم کیا، انفسکم، اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل، ایک بچھڑے کو اپنا معبود بنا کے۔ اب کیا ہے؟ فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو۔ فتوبوا الی بارئکم، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، جس نے تمہیں پیدا کیا وہی تمہارا حقیقی مولا ہے، وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہارا خالق و مالک ہے، لہذا اسی سے توبہ کرو۔ فاقتلوا انفسکم، اور اب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آ گیا کہ آپس میں قتل کرو، آپس میں جو تمہارے ظالم ہیں نا انہیں قتل کرو۔ ذالکم، یہ خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، عند بارئکم، اللہ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک تمہارے لیے اسی بات میں بہتری ہے۔ اب ہوا کیا؟ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتاب علیکم، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب ہوا کیا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم آپس میں قتل کرو، اس کا یعنی تفسیر ابن کثیر، فتح القدیر، اس طرح کی یعنی کہ دیگر کتابوں کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ بنی اسرائیل کے یہ لوگ نا، اب ان کی دو صفیں ہو گئیں۔ ایک وہ تھے جنہوں نے بچھڑے کو معبود نہیں بنایا، جو اپنے عقیدے پر قائم رہے۔ تھوڑے لوگ یعنی بنی اسرائیل کے ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارا مولا صرف اللہ ہے، وہی ہمارا حقیقی خدا ہے، ہم صرف اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا نہیں، دیکھیں یہ اس کے اندر سے آواز آتی ہے، فلاں ہے، یہ وہ، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا رب ہے۔ تو اب یہ دو گروہ ہو گئے، ایک گروہ ایمان والوں کا ہو گیا، ایک گروہ جو ہے یہ شرک والوں کا ہو گیا۔ اب ایمان والوں سے کہا کہ اگر تم اللہ سے معافی چاہتے ہو نا تو ان کو قتل کرو جنہوں نے شرک کیا ہے۔ تفسیر کے اندر آتا ہے، ابن کثیر اور فتح القدیر وغیرہ کے اندر آتا ہے کہ ان کی تعداد تقریباً 70,000 بیان کی گئی ہے۔ بنی اسرائیل کے وہ لوگ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی ان کی تعداد تقریباً 70,000 ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ ان 70,000 لوگوں کو توبہ کے لیے اسی وقت قتل کیا گیا کہ ان سب کے سب کو قتل کرو۔ آج اندازہ لگاؤ ہمارے معاشرے کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر قبروں پہ لگ گئے، ڈیریوں پہ لگ گئے، شجروں پہ لگ گئے، پتھروں پہ لگ گئے، پہاڑوں پہ لگ گئے ہیں جی، درختوں کے سامنے جھکنا شروع ہو گئے، جانوروں کے سامنے جھکنا شروع ہو گئے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا شروع کر دیا، اور یہ وہ امت ہے جسے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بہترین امت ہے۔ لیکن آج ہم اپنے انہی اعمال کی وجہ سے بہترین امت نہیں بلکہ بدترین امت میں اپنا شمار کرنا شروع کر دیا۔ اللہ محفوظ فرمائے، اللہ ہدایت عطا کرے، اللہ ہمارے لیے دین کو سمجھنا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرما دے، اللہ ہمیں ان باتوں کی سب کی سمجھ عطا فرمائے۔ ہوا کیا؟ پھر ان سارے کے سارے جتنے 70,000 لوگ تھے انہیں قتل کیا گیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا، ہاں جی، اس وقت کو بھی اللہ فرما رہے ہیں یاد کرو، اور تم اس وقت کو بھی یاد کرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ، ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے، لَکَ، تیرے ساتھ، یعنی تیری ذات پر ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ظاہری طور پہ دیکھ لیں۔ ہوا کیا؟ جب موسیٰ علیہ السلام کتاب لینے کے لیے گئے تو قوم کے 70 لوگ جو ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو کوہ طور پر تورات لینے کے لیے ساتھ لے گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آنے لگے تو انہوں نے کہا
کہ جب تک ہم اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں ہم تیری بات پر یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ تو جب قوم نے یہ بات کی تو اب ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کی زیادتی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر بجلی گرا دی۔ جب بجلی گری یہ سارے کے سارے مر گئے، 70 کے 70 ہی مر گئے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، پیغمبر کی نافرمانی کی۔ اب جب یہ سارے مر گئے نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت قسم کے پریشان ہو گئے اور ان کی زندگی کی دعا کی، اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ اللہ یہ 70 لوگ ہیں، قوم پہلے ہی بہت زیادہ بگڑی ہوئی ہے، 70 ان کے یہ مارے گئے، کیا ہوگا یہ قوم تو اور زیادہ یعنی کہ نافرمانی پہ اتر آئے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ پھر زندہ کر دیا۔ اب یہ بات ہے، اللہ فرما رہے ہیں اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم ہرگز تیرے اوپر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ہم اللہ کو ظاہری طور پر نہ دیکھ لیں۔ فأخذتکم الصاعقہ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اللہ فرما رہے ہیں کہ جس گستاخی کی سزا پر میں نے تمہارے اوپر دیکھتے ہوئے بجلی گرا دی۔ دیکھتے ہوئے کا مطلب کیا ہے کہ بجلی گرتے ہوئے کچھ لوگ جس طرح ہوتا ہے نا کہ ایک مجمع ہے، کچھ آگے ہیں کچھ پیچھے ہیں، جو آگے والے تھے پہلے ان کے اوپر بجلی گری اور پیچھے والے دیکھ رہے تھے انہیں، پیچھے والے یہ منظر دیکھ رہے تھے، پہلے آگے والوں پر بجلی گری پھر پیچھے والوں پر بجلی گری، یہ سارے کے سارے اسی جگہ پہ مر گئے۔ لیکن ہوا کیا، اللہ فرمایا، اب اللہ تعالیٰ اپنے احسانات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں نے تیرے اوپر احسان کون کون سے کیے ہیں ذرا یاد تو کر۔ اب یہ احسان تھا کہ مرنے کے بعد پھر ثم بعثناکم، اللہ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد بعثناکم، میں نے تمہیں اٹھایا، میں نے تمہیں زندہ کیا، من بعد موتکم، تمہارے مرنے کے بعد، کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اب یہاں پر نا یہ 3 الفاظ قابل غور ہیں۔ ہم نے پیچھے آیت پڑھی، آیت نمبر جو 52 تھی، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں معاف کیا اس لیے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر اس سے اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کتاب دی لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ اب یہ 56 نمبر آیت جو ہے سورہ بقرہ کی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں مردہ ہونے کے بعد ایک بار موت طاری ہو گئی ہے، موت کا مزہ چکھ لیا، مر گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، روحیں پرواز کر گئی ہیں، لیکن اللہ نے اپنے پیغمبر کے کہنے پر قانون فطرت ہی چینج کر دیا، مرنے کے بعد دوبارہ پھر زندہ کر دیا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، فطری قانون ہے، جو ایک بار مر گیا وہ اس دنیا سے چلا گیا پھر نہیں آئے گا۔ لیکن بنی اسرائیل ذرا غور تو کرو کہ کتنا بڑا احسان کیا ہے، کتنا بڑا احسان کیا، قانون فطرت ہی چینج ہو گیا، مرنے کے بعد، موت آ جانے کے بعد پھر تمہیں زندہ کیا۔ وجہ کیا تھی؟ لعلکم تشکرون، شاید تم اللہ کے شکر گزار ہو جاؤ، شاید تم اللہ کے شکر گزار ہو جاؤ۔ لیکن پھر بھی اللہ کا شکر نہیں ادا کیا، پھر بھی کفر اور ناشکری کرتے ہو، پھر بھی اللہ کے آخری پیغمبر کا انکار کرتے ہو، پھر بھی اللہ کی آخری کتاب کا انکار کرتے ہو۔ اب اللہ فرما رہے ہیں اچھا میرے اور احسانات، میری اور نعمتیں جو تمہارے اوپر ہیں ذرا مزید انہیں سنیے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ایک اور نعمت کا تذکرہ کرنے لگے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ۔ اب اللہ فرما رہے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو کہ ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ کیا، اور تم پر من سلوہ بھی اللہ کا فرما رہے ہیں کہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تمہارے اوپر من سلوہ میٹھا اور نمکین کھانا بھی تمہارے لیے بھیج دیا۔ کلو، پھر اللہ فرما رہے ہیں کھاؤ، من طیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے۔ اب نا یہ کہ اکثر مفسرین کے نزدیک نا یہ مصر اور شام کے درمیان میدان طے کا واقعہ ہے کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو پھر وہاں پر کم و بیش نا
40 سال تک یہ اسی میدان کے اندر ہی گھومتے رہے، اسی میدان کے اندر ہی، ہاں جی، صبح سفر شروع کرنا، چلتے 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 شام تک پھر اسی میدان میں کیوں؟ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہلکی پھلکی چھوٹی چھوٹی سزائیں پہلے ان کو دیتے رہے کہ شاید یہ سمجھ جائیں۔ بڑی سزا سے پہلے نا جب آتا ہے کونوں قردۃ خاسئین، انشاءاللہ آگے یہ الفاظ آئیں گے کہ قوم جب نہ ہی مانی، پھر اللہ نے فرمایا کہ اب تمہاری سزا یہ ہے کہ ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی سزائیں اللہ تعالیٰ ان کو دیتے رہے۔ تو میدان طے میں تقریباً 40 سال نا یہ گھومتے رہے۔ تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ایک طرف سزا ہے ان کے لیے کہ یہ اپنے مقام تک نہیں جا رہے، اسی میدان میں گھومی جا رہے ہیں، اور دوسری طرف اللہ کی رحمت اور محبت بھی دیکھی ہے۔ ہاں جی، دوپہر کا وقت ہے، یہ گرمی کا موسم ہے نا، کتنی شدید گرمی ہے، باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، یہ قوم اللہ کی نافرمان بھی تھی، لیکن اللہ کو اس قوم کے ساتھ محبت اتنی تھی کہ پھر بھی اللہ ان کے اوپر اپنا یعنی بادلوں کا سایہ کر دیتے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اللہ فرماتے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، تمہیں میٹھا اور نمکین کھانے کو دیا۔ یہ من اور سلوہ سے کیا مراد ہے؟ من سے مراد کئی چیزیں مفسرین نے لکھی ہیں۔ من سے مراد احادیث کے اندر جو ذکر آتا ہے وہ کھمبیاں بھی ہیں، ٹھیک ہے، شاید آپ میں سے کسی نے وہ دیکھی ہوں، تو میں نے اس کی تصویر دیکھی ہوئی ہے، کھمبی کی تصویر۔ میں نے وہ چیزیں بھی نا یعنی ہمارے بزرگ ہمیں دکھاتے ہوتے تھے۔ اور اسی طرح من سے مراد کہ ایک گوند نما ایک چیز ہوتی تھی جو درختوں پر اور پہاڑوں پر گر جاتی، اور تھوڑی دیر کے بعد جب اس کے اوپر دھوپ پڑتی تو وہ گوند نما ہو جاتی۔ یا پھر شہد ہے، شہد اللہ تعالیٰ میٹھے کے اندر یہ بھیج دیتا۔ اور سلوہ نمکین، نمکین کہتے ہیں کہ یہ چڑیا یا بٹیر وغیرہ اس طرح کے پرندے ہوتے تھے کہ جب یہ ان کا گوشت کھانا چاہتے تو وہ ان کے سامنے پیش ہو جاتے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر من اور سلوہ بھیجا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا۔ وما ظلمونا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ظلم نہیں کیا، ہم نے تم پہ ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا، جب ہم نے یہ بات کہی کہ ادخلوا هذه القرية، تم داخل ہو جاؤ اس بستی کے اندر۔ یہ بستی کون سی تھی؟ اس بستی کے بارے میں بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ بیت المقدس ہے۔ بیت المقدس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے ادب و احترام کا حکم دیا کہ کیسے داخل ہونا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ، جب ہم نے ان سے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا، کھاؤ، منہا اس میں سے کھاؤ، حیث شئتم، جہاں سے بھی تم چاہتے ہو۔ اب اس بستی میں داخل ہو جاؤ جہاں سے تمہارا دل چاہتا ہے، یہ پوری بستی تمہاری ہے، جہاں سے دل چاہتا ہے کھلے دل سے کھاؤ، رغدن، سیر ہو کے کھاؤ، ہاں جی، سیر ہو کے کھلے دل سے کھاؤ، لیکن کرنا کیا ہے؟ وادخلوا الباب، جب دروازے سے داخل ہونا ہے، سجدن، تو سجدہ کرتے ہوئے۔ یہ قوم اتنی بدترین قوم تھی، یہ ایسے یعنی فاسق قسم کے لوگ تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تم نے داخل ہونا ہے تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور تم نے حِطَّةٌ کہتے ہوئے، حِطَّةٌ کا معنی کیا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں حِطَّةٌ کہتے ہوئے۔ آج اس معاشرے میں نا، اس دور میں امت محمدیہ، انہوں نے استغفار کیسے کرنا؟ حِطَّةٌ نہیں کہنا، بلکہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ تو استغفار کے یہ کلمات کہنے، یہ بنی اسرائیل کو اللہ نے فرمایا کہ جب تم نے دروازے سے داخل ہونا ہے، پہلا کام کیا ہے؟ جھک کے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ دوسرا کام کیا ہے؟ حِطَّةٌ کہتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ جب تم یہ کام کرو گے تو نغفر لکم خطایاکم، پیچھے جتنے بھی گناہ کر کے آئے ہو نا، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں معاف کر دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ اگر آپ نیکی کرو گے تو ہم اور زیادہ تمہیں عطا کریں گے۔ یہ قوم اتنی بدترین تھی، اللہ اکبر، اللہ استغفر اللہ توب الیہ۔ اس قوم نے کیا کیا؟ حِطَّةٌ کی بجائے نا انہوں نے حِنطَةٌ کہنا شروع کر دیا۔
ہاں جی، یا حتتن کی بجائے انہوں نے حبتن فی شعرتن یہ کہنا شروع کر دیا، اور سجدے کی بجائے یہ اتنے یعنی کہ فاسق لوگ تھے، انہوں نے اپنی سرین جو ہے نا، اپنی جو ہپس ہیں انہیں زمین پہ رکھا، اپنے پاؤں پہلے اندر داخل کیے اس دروازے کے، پھر اسے رگڑتے ہوئے نا، اپنی ہپس کو رگڑتے ہوئے جو یہ اس دروازے سے داخل ہوتے ہیں، یعنی اس حد تک انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی کہ جو کام اللہ نے کہا وہ نہیں کرنا، اپنی مرضی سے کرنا۔ سجدے کی بجائے پہلے پاؤں داخل کیے، پھر اپنا جسم داخل کیا۔ حتتن کی بجائے انہوں نے حبتن فی شعرتی کہا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فبدل الذین ظلموا، پس ان ظالموں نے بدل دیا اس بات کو، قولاً اس بات کو، غیر الذی قیل لہم، اس بات کے بدلے جو ان سے کہی گئی تھی نا، اس کے علاوہ انہوں نے اور ہی جملے، یعنی جو ہم نے کہا تھا وہ کہنا چھوڑ دیا، جو ہم نے نہیں کہا تھا وہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم، پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی اسے بدل ڈالا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جب اس کا بات کو بدل ڈالا، فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون، پھر اللہ فرماتے ہیں کیا ہوا کہ ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق و نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ پھر جب انہوں نے اتنی نافرمانیاں اللہ کی شروع کر دیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا، آسمانی عذاب بھیجا۔ یہ آسمانی عذاب کیا تھا؟ اس کے بارے میں کئی اقوال ہیں کہ غضب الہی ہے یا اور اس طرح کے کئی الفاظ ملتے ہیں، لیکن جو سب سے راجح بات ہے نا وہ ہے طاعون، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر طاعون کی بیماری بھیج دی۔ پھر تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی، لیکن یہ سزا بھی چھوٹی ہے، اس سے آگے بھی اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اور سخت سے سخت سزائیں دی۔ تو یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، یہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں جو اللہ نے بنی اسرائیل پر کی، لیکن یہ قوم ایسی تھی کہ پھر بھی اللہ کی نافرمانی کرتی رہی، تو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہ واقعہ ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے، مال دیا ہے، اولاد دی ہے، صحت دی ہے، اور سب سے بڑا احسان اللہ نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت عطا کی ہے۔ اگر آج ہم ان نعمتوں کی ناشکری کریں گے تو پھر یاد رکھیے کہ اللہ کی سزا یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سزا سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہمیں نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔